کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں، اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، کتاب میرا بچہ بالغ ہو گیا، تالیف مولانا محمد جواد نوری، ناشر دارالابلاغ و الارشاد پاکستان کراچی، پیشکش قرآن و اطرت فورم کراچی، کمپوزنگ ولایت علی آغا، تابع پرنٹ اسپاٹ۔ فہرست نمبر 1، قرآن و اطرت کی پکار، اولاد کی صحیح تربیت، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، عرض ناشر، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 3، مقدمہ، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 4، پہلے اسے پڑھیے، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 5، باب اول تربیت، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 6، بچہ کیا ہے، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 7، قرآن مجید میں اولاد کے لیے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 8، چیدہ آیات قرآنی اور ارشاد معصومین، صفحہ نمبر 21۔ نمبر 9، اولاد کی تربیت کے لیے امام سجاد کی دعائیں، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 10، اولاد زندگی کا پھل، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 11، اولاد بیٹی یا بیٹا، صفحہ نمبر 28۔ نمبر 12، مومن والدین اور بیٹیوں کی پرورش، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 13، لڑکیوں کی ولادت سے دل تنگ ہونا، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 14، اللہ کی رحمت اور اجر عظیم دیکھ کر بیٹی کی تمنا کرنے والے، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 15، اولاد ہیرے جواہرات سے قیمتی، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 16، کلام اللہ اور کلام رسول میں تربیت کا دو ٹوک حکم، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 17، اولاد باعث نیک نامی بھی اور باعث بدنامی بھی، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 18، تربیت اولاد اور امام معصوم، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 19، ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 20، تربیت کے سلسلے میں فوری اثر انداز ہونے والے عوامل، صفحہ نمبر 39۔ نمبر 21، والدین، صفحہ نمبر 39۔ نمبر 22، اہل خانہ، صفحہ نمبر 40۔ نمبر 23، معاشرہ، صفحہ نمبر 41۔ نمبر 24، کتابیں، رسائل و جرائد، صفحہ نمبر 42۔ نمبر 25، ذاتی دلچسپیاں، مشاغل، صفحہ نمبر 42۔ نمبر 26، دوست احباب، صفحہ نمبر 42۔ نمبر 27، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اساتذہ، کلب، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 28، خواہشات، ترغیبات، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 29، ایک رسم بد، صفحہ نمبر 44۔ نمبر 30، باب دوئم، بلوغت، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 31، بلوغت کا لغوی اور شرعی مفہوم، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 32، قرآن مجید اور بلوغت، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 33، پردے کی پابندی اور بلوغت، صفحہ نمبر 49۔ نمبر 34، بچوں کی بلوغت کا مسئلہ، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 35، بلوغت کی علامات، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 36، بلوغت یعنی آغاز ذمہ داری، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 37، مجھے یاد ہے، صفحہ نمبر 54۔ نمبر 38، بلوغت کا یادگار دن، صفحہ نمبر 55۔
نمبر 39 چند گزارشات اور تجاویز، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 40 بلوغت ایک فقہی مسئلے کی وضاحت، صفحہ نمبر 58۔ نمبر 41 نادان دوست، صفحہ نمبر 59۔ نمبر 42 مجتہد عالم کی تقلید، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 43 مجتہد ترجمان شریعت، صفحہ نمبر 61۔ نمبر 44 فقیہ عادل نائب امام، صفحہ نمبر 61۔ نمبر 45 تقلید کے بارے میں حکم قرآن اور ارشادات معصومین، صفحہ نمبر 61۔ نمبر 46 مجتہد کی تقلید کرنے کا طریقہ، صفحہ نمبر 63۔ نمبر 47 امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان فقہ کے بارے میں، صفحہ نمبر 64۔ نمبر 48 بیٹے کی بلوغت کے دن باپ سے گفتگو، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 49 قمری سال اور عمر کے حساب سے بلوغت، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 50 لڑکا پیدائش کے، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 51 لڑکی پیدائش کے، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 52 یہ بھی ممکن ہے، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 53 مکلف، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 54 جشن بلوغت، صفحہ نمبر 79۔ نمبر 55 زندگی جھولے سے تابوت تک کے فاصلے کا نام، صفحہ نمبر 81۔ نمبر 56 بچوں کی بلوغت کے بارے میں اسلامی چارٹ، صفحہ نمبر 82۔ نمبر 57 کتابیات، صفحہ نمبر 83۔ قرآن و اطرت کی پکار، اولاد کی صحیح تربیت۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے آخری زمانے میں آنے والے باپوں کے لیے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ کافر اور مشرک ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مومن ہوں گے، مگر اپنی اولاد کو دینی و مذہبی مسائل یاد نہیں کرائیں گے، بلکہ بچے اگر یاد کرنا چاہیں گے تو وہ انہیں روکیں گے۔ اور پھر فرمایا، میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے دور ہیں۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 124 پہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، باپ کا اپنے بچے کو سب سے بڑا تحفہ صحیح تربیت ہے اور کوئی چیز اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات اور مسائل کی تربیت دیجیے قبل اس کے کہ مخالفین اور منحرفین انہیں گمراہ کر دیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بار الہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش اور درست تربیت کرنے میں میری مدد فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اپنے 7 سالوں میں سردار ہے، اگلے 7 سالوں میں غلام ہے اور اس سے اگلے 7 سالوں میں گھر کا وزیر ہے۔ عرض ناشر، قرآن و اطرت فورم کراچی کی جانب سے بلا تفریق شیعہ سنی کالجز، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء و طالبات اور مختلف شعبوں سے وابستہ جوانوں میں مقبولیت حاصل کرنے والی کتاب شیعہ کون کے بعد میرا بچہ بالغ ہو گیا کے عنوان سے اور نام سے ایک اور فخریہ پیشکش اور نئی کتاب پیش خدمت ہے۔ بچوں اور جوانوں کی تربیت خصوصاً بلوغت کے موضوع کو سلیس، مختصر اور جامع طریقے سے تحریری اور کتابی شکل دینے کی سعادت حاصل کرنے پر ادارہ دارالابلاغ والارشاد پاکستان کراچی پاکستان کے مؤلف جناب مولانا محمد جواد نوری صاحب قبلہ کا بےحد شکر گزار ہے اور نہ صرف ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے بلکہ مستقبل میں بھی علوم آل محمد کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں اپنی علمی، فکری، تحقیقی اور قلمی صلاحیتوں سے جامعہ اور معاشرے کی رہنمائی اور ہماری سرپرستی جاری رکھنے کی استدعا کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری اس دعوت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس عمل کو محض اپنی خوشنودی کی خاطر قبول فرمائیں، اس سے مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچائے اور اس سے ہمارے اور ہمارے ادارے کے لیے تعاون کرنے والوں کے لیے اس دن زاد راہ اور نجات کا ذریعہ بنائیں جب مال و دولت اور اولاد کام نہ آئیں گے اور صرف وہی شخص سرخرو ہوگا جو رب العالمین مالک یوم الدین کی بارگاہ میں نفس مطمئنہ اور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ امید ہے کہ قائرین حسب روایت
ادارے کی اس کاوش کو بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور تعاون فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی قیمتی آراء اور تجاویز کا منتظر مدیر اعزازی دارالابلاغ والارشاد پاکستان کراچی۔ مقدمہ: بچوں کی دینی تعلیم و تربیت واجبات میں سے ایک اہم واجب، اولاد کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق اور والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ میں والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شروع سے ہی صحیح تربیت کریں اور انہیں اسلام، آداب و اخلاق سے آراستہ کریں، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا برابر کوتاہی والدین اور اولاد دونوں کے لیے آخرت میں باز پرس اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا باعث ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بعض مومنین گھرانے اور والدین ایسے بھی ہیں جو اولاد کے بالوں پر جنبش میں آنے، ہوش و حواس سنبھالنے، بالغ ہونے اور تربیت کی عمر ایج گزرنے تک اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت سے بیگانہ رہتے ہیں اور ان کی تکلیف شرعی اور بلوغت کے حال احوال اور فرائض سے بے خبر رہتے ہیں۔ مال و دولت اور دنیا داری کو شروع سے بچے کے دل و دماغ میں راسخ کر دیتے ہیں۔ نہ شائستہ حرکتوں اور نہ مناسب قول و فعل کو بچہ کہہ کر مسلسل نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور پھر پانی سر سے گزرنے کے بعد آخری وقت میں کف افسوس ملنے یا ایک دم دریا کا رخ بدلنے کی لا حاصل کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اصول تربیت اور طریقہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی اولاد کو عفو و درگزر، خوش اخلاقی، حسن معاشرت، محبت و احترام اور نیکی کی پر حکمت تربیت دینی چاہیے تاکہ یہ صفات بچے کی فطرت کا حصہ بن سکیں، اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، حسد، غلط سوسائٹی، گالی گلوچ سمیت تمام برائیوں سے شروع سے ہی منع کرنا چاہیے تاکہ یہ برائیاں اس کے وجود میں جڑ نہ پکڑ سکیں۔ اولاد کے حقوق، تعلیم و تربیت اور کردار و اخلاق کے بارے میں ہر گھر، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر مدرسہ اور عزاخانے میں والدین قرآن کی آیات اور معصومین کے ارشادات سنتے اور جانتے ہیں، مگر قول معصوم کے مطابق 7 برس 10 برس تو کیا بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ بچوں کو واجبات کا حکم نہیں دیتے، بلکہ دینا دور کی بات اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، تقلید کیا چیز ہے، بالغ اور نابالغ میں کیا فرق ہے، حجاب کی کیا اہمیت ہے، محرم اور نامحرم کا تصور اور حکم کتنا حساس اور اہم ہے۔ ان بنیادی مسائل اور اشتباہات کو محسوس اور درک کر کے سفر شام، کربلا، نجف اور مشہد سے دل میں عہد کر کے لوٹا تھا کہ اس عظیم سعادت کے بعد نئی نسل کے لیے تربیت اور بلوغت کے موضوع پر ایک کتاب تبلیغی مقاصد کے تحت منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب لم یزل ولا یزال کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے سفر زیارات سے واپسی پر قلیل مدت میں مقدس مقامات پر کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ ادارہ دارالابلاغ والارشاد پاکستان کراچی نے کتاب کو شائع کر دیا ہے اور کتاب حاضر خدمت ہے۔ اس محنت طلب کام کے تمام مراحل میں اپنی اہلیہ محترمہ عشرت زہرا کے تعاون کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ درس و تدریس کی مصروفیات کے علاوہ امور خانہ داری کے ختم نہ ہونے والے کاموں سے انہوں نے وقت نکالا اور کتاب کی اشاعت تک مسلسل حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی علمی اور عملی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس نفسا نفسی اور پرآشوب دور میں اپنے انداز میں دین کی تبلیغ و ترویج میں مصروف تمام خدمت گزاران اسلام برادران و خواہران کی توفیقات میں اضافے کی دعا کے ساتھ محترم قائرین سے تمام مرحوم علماء، فقہاء، شہداء اور مرحوم محبوب علی ابن ابراہیم، شہید محمد حسین ابن پیار علی، مرحوم امیر علی مختار، مرحومہ کلثوم بائی راشد، مرحوم سید مقصود الحسن رضوی، مرحومہ سیدہ نور بانو، شہید شعبان علی ابن عبد الحسین اور کل مومنین و مومنات کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو آئین مقدس اسلام کی بامقصد تبلیغ کرنے، انفرادی اور اجتماعی فرائض کو پورا کرنے اور ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی پناہ میں 14 معصومین کی شفاعت اور ولایت کا سایہ نصیب فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو ظہور حضرت قائم آل محمد کے نور سے منور فرما، آمین۔ جواد نوری 17 ربیع اول 1434 ہجری، روز میلاد
رسول خدا و امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پہلے اسے پڑھیے۔ یہ ایک مسلمہ اور مانی ہوئی حقیقت ہے کہ بہت سی دوسری چیزوں اور مخلوقات کی طرح انسان بھی کامل اور غیر کامل ہوتے ہیں، یعنی انسان معیوب بھی ہوتے ہیں اور صحیح و سالم بھی ہوتے ہیں۔ پھر صحیح و سالم انسان کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کامل، نمبر 2 غیر کامل۔ ایک صحیح و سالم انسان کا کامل بننا، جبکہ اسی جیسے دوسرے صحیح و سالم انسان کا ناقص اور غیر کامل رہ جانا تربیت کی وجہ سے ہے۔ یعنی اسلام ہمیں کامل انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ کمال پر دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہیں یا کامل مومن بننا چاہیں اور ہوش و حواس سنبھالنے اور انہیں اچھے برے کی تمیز کے قابل ہوتے ہی شروع سے کمال کی طرف سفر کرتے ہوئے روحانی اور معنوی درجہ کمال تک پہنچنا چاہیں اور اپنے بچوں کو اس درجے تک پہنچانا چاہیں تو یہ کامیابی صرف اور صرف اسلامی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انسان دو چیزیں رکھتا ہے، ایک شخص اور دوسری شخصیت، ایک تن رکھتا ہے اور دوسری روح۔ یعنی انسان ایک ایسا وجود ہے جو جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم اور روح ایک دوسرے کے تابع مطلق بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے یکسر جدا اور بے نیاز بھی نہیں ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، روح جسم پر اثر ڈالتی ہے اور جسم روح پر اثر ڈالتا ہے۔ انسان ایک ایسا وجود ہے جو فرشتہ، حیوان اور انسان کے اوصاف سے بیک وقت مرکب ہے، جیسا کہ حدیث میں بے شک خدا نے فرشتوں کو عقل دی اور شہوت نہیں دی، حیوانوں کو شہوت دی اور عقل نہیں دی، اور انسانوں کو عقل و شہوت دونوں دیے۔ پس جس انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب ہو وہ فرشتے سے بہتر ہے، اور جس انسان کی شہوت اس کی عقل پر غالب ہے وہ حیوان سے بدتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہیں۔ ایک گروہ کو پوری عقل اور وجود کا علم حاصل ہے اور وہ فرشتہ ہے جو رکوع اور سجود کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ نمبر 2 دوسرا ایک گروہ جو علم اور عقل دونوں سے خالی ہے اور وہ حیوان ہے جو گھاس کھا کھا کر موٹا ہوتا ہے، وہ استبل اور گھاس بھوسے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ شقاوت، عزت اور شرافت سے بے خبر ہے۔ نمبر 3 تیسرا طبقہ آدم ذات اور بشر ہے، جس میں آدھے اوصاف فرشتے کی اور آدھے اوصاف گدھے کے ہیں۔ گدھے کے اوصاف سے وہ پستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور فرشتے کے آدھے اوصاف سے بلندی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اچھی اور بری تربیت کے باعث اس بلندی اور پستی کی جنگ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں کون بازی لے جاتا ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے، ہر صاحب اولاد مومن والدین دیکھ سکتا ہے اور آزما سکتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی مذکورہ حقیقت اور خلقت کی روشنی میں صحیح تربیت اور رہنمائی کریں۔ صرف والدین ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہر نسل آنے والی نئی نسل کی ہدایت، رہنمائی اور تربیت کی ذمہ دار ہے، اور جس کا دائرہ اختیار آئندہ نسل سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا فریضہ اور وظیفہ زیادہ اور اہم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے گھرانے اور والدین کی کمی نہیں ہے جو بچوں کے پر و بال حیات جنبش میں آنے، ہوش و حواس سنبھالنے، بالغ ہونے اور تربیت کی عمر گزرنے سے پہلے اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ گھرانے اور یہ والدین صرف لائق تحسین ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے قابل تقلید بھی ہیں۔ باب اول تربیت۔ بچہ کیا ہے؟ بچہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اللہ کی عظیم نعمت اور رحمت ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کا محور و مرکز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور اور مستقبل کی کرن ہے، خوشیوں کا گہوارہ، غموں کا مداوع اور اندھیروں کا اجالا ہے، کھلتا ہوا پھول، چمکتا ہوا تارا اور نکھرتا ہوا 14ویں کا چاند ہے، زندگی کا محاصل، خوش بختی کا نشان اور سرفرازی کی علامت ہے، بے قراری میں قرار، بے چینی میں چین، پریشانی میں سکون اور رنج و الم میں شادمانی ہے، ماں باپ کی زندگی، بھائی بہنوں کا پیار، گھر کی رونق، محلے کی زینت اور بستی کی شان ہے، معصومیت کا پیکر، بے گناہی کا نمونہ اور سادگی کا مجسمہ ہے، پھولوں کی خوشبو، باغوں کی ہریالی، چشموں کی روانی، آسمانوں کی بلندی، سمندروں کی گہرائی ہے، جس کے آرام کے لیے ہم تھکتے ہیں، جس کی نیند کے لیے ہم جاگتے ہیں اور جس کی تندرستی کے لیے ہم بیمار پڑتے ہیں، جس کے لیے نبیوں نے، رسولوں نے، اماموں نے تمنائیں اور دعائیں مانگی، جس کو اللہ عز و جل نے دنیا کی زینت کہا ہے،
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بچے جنت کے پھول ہیں۔ قرآن مجید میں اولاد کے لیے انبیاء کی دعائیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ سے نیک، صالح اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ پروردگار ہمیں اپنے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا مسلمان قرار دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیرے حضور سر تسلیم خم کرنے والی مسلمان ہو، اور ہمیں ہمارے حج کے مناسک دکھا دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ پروردگار اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا لے۔ چیدہ آیات قرآنی اور ارشادات معصومین۔ اولاد اور اہل و عیال سے متعلق قرآن کریم کی آیات اور معصومین علیہم السلام کے منتخب ارشادات پر غور فرمائیے۔ قرآن کریم اور اولاد۔ سورہ کہف آیت نمبر 42۔ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہیں، یعنی دنیا میں اشرف المخلوقات انسان کے سرمایہ حیات اور حاصل زندگی کا تعلق دو بنیادی چیزوں سے، ایک مال اور دوسری اولاد، جنہیں دنیا کا زیور شمار کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ آیت مال اور اولاد کے بارے میں انسانی غرور کو توڑنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد۔ تین چیزیں دنیا کے زیور اور زینت ہیں: مال، اولاد اور عورتیں۔ نیک اور صالح اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک خوشبودار پھول ہے۔ جب بچے کا نام محمد رکھو تو اس کا احترام کرو، محفل میں اسے جگہ دو اور بد اخلاقی اور سختی سے پیش نہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام اور اولاد۔ مرد کی خوش بختی کے عوامل میں سے ایک یہ کہ اس کی نیک اولاد ہو جو اس کی مدد کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور اولاد۔ دنیا کی آدمی کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا بیٹا شکل و صورت، اخلاق و اطوار، سیرت و کردار اور دوسری عادات میں خود اس کے مشابہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اولاد۔ نمبر 1، بیوی بچوں کا ہونا وسعت رزق اور فراغی روزی کا باعث ہے۔ نمبر 2، بیٹیاں نیکیاں ہیں جن کے لیے جزا دی جائے گی، اور بیٹے نعمت ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 3، اب جب کہ تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو خبردار اسے گالی نہ دینا، اس پر نفرین نہ کرنا اور اسے مارنا بھی نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور اولاد۔ بیٹا قوت بازو ہوتا ہے اور ذلیل و خوار وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اولاد کی تربیت کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں۔ بار الہ مجھ پر احسان فرما اور میری اولاد کو میرے لیے باقی رکھ، انہیں نیک اور صالح بنا اور مجھے ان کی خیر و برکت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا میرے سہارے کے لیے میرے بچوں کی عمر دراز فرما اور ان میں سے جو چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی عطا فرما۔ بار الہ میری اولاد کے جسم، دین اور اخلاق کو درست فرما۔ میرے اللہ میرے بچوں کی روح اور جسم کو ہر قسم کی بیماری اور خطرے سے محفوظ فرما اور تمام امور جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار فرما۔ میرے بچوں کے رزق روزی میں اضافہ اور برکت دے تاکہ وہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں۔ خدایا میری اولاد کو نیک، پرہیزگار، بابصیرت اور صحیح اطاعت گزار قرار دے۔ میری اولاد کو نصیحت کرنے والی اپنے اولیاء کے دوستوں میں سے قرار دے۔ میرے بچوں کو تیرے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والا قرار دے۔ میرے اللہ اولاد کے ذریعے میرے بازوؤں کو قوی فرما اور ان کی طاقت سے میری پریشان حالی کی اصلاح فرما، اور ان کے ذریعے میری جمعیت چاہنے والوں میں اضافہ فرما، اور ان کی بدولت میرا نام اور یاد زندہ کر دے، اور ان کے ذریعے میری یاد کو مومنین کے دلوں میں زندہ فرما۔ بار الہ میری اولاد کو میری عدم موجودگی میں میرا قائم مقام مایا
عزت و افتخار قرار دے۔ یا اللہ میری اولاد کی مدد سے میری خواہشات کو برلانے میں مدد فرما۔ اے خدا انہیں چاہنے والوں میں قرار دے۔ خدایا میرے بچوں کو میرے اوامر احکامات کے مطیع اور فرما بردار قرار دے، اور انہیں میری نافرمانی اور طغیانی اور مخالفت سے دور رکھ، اور ان کی تربیت و تعدیب اور ان سے اچھا سلوک کرنے میں میری مدد فرما، اور مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا فرما، اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے، اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں میرا مددگار بنا۔ اولاد زندگی کا پھل۔ اولاد انسان کی آنکھ کی ٹھنڈک، زندگی کا سرور اور جیون کی انسیت ہے۔ اسی سے زندگی کا لطف قائم ہے، اسی سے توقعات اور امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اسی کی برکت سے رزق ملتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اجر و ثواب میں اضافہ اور دوام ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب اولاد کی تربیت اچھی اور پرورش نیک ہو، جس سے وہ خیر کے عناصر، نیکی کے عوامل اور سعادت کے سرچشمے ثابت ہوں گے۔ اگر اولاد میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو واقعی وہ دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد دینوی زندگی کی آرائش ہیں، لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور صالح رہنمائی سے غفلت برتیں تو اولاد مصیبت بن جاتی ہے، وہ تنگی، سختی، بدبختی، بدنامی اور دائمی رنج و غم کا باعث بنتی ہے، جس کے پیچھے راتوں کی نیند حرام اور دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اولاد بیٹا بہتر ہے یا بیٹی؟ مومن والدین اپنی تمام اولاد پر، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، شفقت اور رحمت، عدل و انصاف، توجہ اور مسرت و عنایت کی یکساں نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اولاد اللہ عز و جل کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے، اور اللہ کا تحفہ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ایسی نعمت اور رحمت ہے جس کو نہ تو روکا جا سکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50، سارے آسمان و زمین کی حکومت بس خدا کی ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اسلام کی نظر میں نیک اولاد کی اہمیت ہے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ بہتر اولاد کون سی ہے، بیٹا یا بیٹی۔ بس اولاد کا نیک، صالح اور متقی ہونا معیار اور مطلوب ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ روایت میں کہ ایک شخص کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ پریشان نظر آنے لگا، اس کی بے چینی اور پریشانی کو کم کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 یعنی تم نہیں جانتے کہ بیٹا یا بیٹی میں سے کون سود مند ہوگا تلاوت فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 3 بیٹیاں رکھتا ہے یا 3 بہنیں رکھتا ہے اور وہ ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا ہے اور ان کو تنگی اور خوشحالی میں صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کا کفیل ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی بہشت میں داخل ہوگا۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں اطلاع دینے والے سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نومولود بیٹا ہے یا بیٹی، بلکہ اس کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اگر بتایا جاتا ہے کہ تندرست ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں حسنہ اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ثواب دے گا اور نعمتوں کا سوال کرے گا۔ مومن والدین اور بیٹیوں کی پرورش۔ قرآن و اہل بیت کی محبت سے سرشار کوئی عقل مند ماں باپ بچیوں کی پرورش اور تربیت سے منہ نہیں موڑیں گے یا بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہیں دیں گے۔ جب وہ اللہ، رسول اور آل رسول کی مذکورہ تعلیمات کو سنیں گے جن میں بیٹیوں کی حیثیت کو بلند کیا گیا ہے اور ان کی تربیت
کرنے والوں کو وسیع و عریض باغ کی بشارت دی گئی ہے اور ان کی پرورش اور خوشی خوشی تربیت کرنے پر جنت میں رسول کی رفاقت اور معیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی ولادت سے دل تنگ ہونا۔ لڑکیوں کی ولادت سے بعض مومنین کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف لڑکوں سے نوازے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس شخص کے لیے کتنے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ اصولی طور پر لڑکے اور لڑکی میں کیا فرق؟ دونوں ہی ماں باپ کی اولاد اور یادگار ہوتے ہیں، دونوں ہی انسان ہیں اور ترقی و کامیابی کے قابل ہیں۔ اگر لڑکی کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے تو وہ معاشرے کی ایک نمایاں فرد اور ایک بہترین نسل اور ملت کے لیے آغوش تربیت ثابت ہو سکتی ہے، معاشرے میں قابل قدر خدمات انجام دے سکتی ہیں اور اپنے والدین کی سربلندی اور افتخار کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اجر عظیم دیکھ کر لڑکیوں کی تمنا کرنے والے، اگر مومن والدین کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور رحم و ہمدردی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور تحفہ سمجھ کر خوشی خوشی لڑکیوں کو پالنے والے ماں باپ کو کتنا عظیم ثواب ملنے والا ہے، تو وہ اس پر رشک کریں گے، کاش کہیں گے اور اپنے لیے بھی ویسا ہی ہونے کی تمنا کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کی خوش قدمی کی علامت ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری بہترین اولاد تمہاری لڑکیاں ہیں۔ اگر لڑکی خراب چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نسل کو حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے قائم و دائم نہ کرتا۔ رسول خدا اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خود نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے جناب زہرا کے ہاتھ چومتے تھے۔ جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا دیدار کرتے تھے اور سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو الوداع اور خداحافظ کہتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ بیٹی کتنی اچھی ہوتی ہے جو ایک محبت بھری مددگار، مونس اور بابرکت ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والی ہے۔ اولاد ہیرے جواہرات سے قیمتی۔ باشعور مومنین ماں باپ اپنے پھول جیسے ہیرو جواہرات اور سونے سے قیمتی حاصل زندگی یعنی بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، انہوں نے یہ خود ہی اختیار کی ہیں یا غیر شعوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور اپنے اوقات گزارتے ہیں، فارغ اوقات میں کہاں جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اس طرح جانتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ جب وہ ان میں بری عادات اور انحراف دیکھتے ہیں تو سارا کام کاج چھوڑ کر انہیں نرمی، حکمت، دانائی اور ہوشیاری سے مطمئن کر کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے اور پھیر دیتے ہیں۔ کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت کا دو ٹوک حکم۔ مومن اپنے خالق و مالک کے اس حکم اور اعلان کو نسخہ نجات کے طور پر سنتے سمجھتے ہیں اور پھر اس آواز پر لبیک کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنتے اور سمجھتے ہیں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے مطابق والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی کامل اسلامی تربیت اور صالح پرورش کریں جیسے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ایسا کر کے دکھایا ہے، اور آل رسول امام علی علیہ السلام تا امام مہدی علیہ السلام نے اپنی اپنی پاکیزہ زندگی میں اس پر عمل کر کے قیامت تک کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ ان الہی نمونوں اور مادہ پرستوں کے شیطانی نمونوں میں زمین و آسمان کا فرق دیکھ کر آج کی دنیا دم بخود ہے۔ الہی قانون جو انسان کو سعادت بخشتا ہے اور اس کے مقابل میں انسانی قانون جو مخصوص طبقوں کے تحفظ اور باقی دنیا کی بدبختی کا ذمہ دار ہے، کے درمیان جنگ
میں مومن والدین کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے.